اسی طرح حاکم المستدرک ابن حبان الصحیح ہیثمی ان سب نے نقل کیا حضور جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے تھے تو اہل خانہ میں سب سے آخر میں جناب مائی صاحبہ کو ملتے تھے اور آنے آتے وقت سب سے پہلے ان سے ملتے تھے. پتہ یہ چلا کہ نکلتے ہوئے زیارت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ سنت مصطفیٰ تھی. جاتے ہوئے وہ زیارت کر کے جانا تاکہ آگے جو ہے معاملہ اللہ پاک کے کرم ہی کرم رہے, اور آتے ہوئے پھر دیکھنا کہ سارے معاملات اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو گئے. اس قدر پیار کی انتہا کہیں ملتی ہے کسی صدی کسی زمانے میں کسی کی کسی کے ساتھ, اتنا نفیس پیار, اتنی نفیس محبت. سبحان اللہ وبحمدہ. اور اکثر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے تھے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان, میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. روایت ہے حاکم مستدرک ابن حبان ہیثمی یہ سب گواہ ہے اس چیز کے. حضرت عبداللہ بن عمر لکھ رہے ہیں کہ فاطمہ میرے ماں باپ حضور فرماتے ہیں تجھ پہ قربان, کیونکہ جانتے تھے کہ اس کا لال اسلام کو وہ 4 چاند لگائے گا کہ وہاں اگر بہت کچھ بھی قربان کیا جائے تو کم ہے, پھر بھی کم ہے, کیونکہ یہ حوصلہ فاطمہ کا ہے سلام اللہ علیہا. یہ اس سیدہ کائنات کا یہ حوصلہ ہے. اور پھر حضور کا فرمانا ایک اور اس میں نقطہ کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. تو جن خبیث یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کے والدین جو ہے وہ اسلام پہ نہیں تھے, وہ تو اور بھی بکتے, میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اسلام پہ نہیں تھے, کچھ بکتے ہیں. اگر وہ اسلام پہ نہیں تھے تو سرکار پھر کیا فرما رہے ہیں میرے ماں باپ تم پہ قربان, تو وہ کون سے ماں باپ قربان کر رہے ہیں؟ غیر اسلامی معاذ اللہ کہ اسلامی کہ اسلام کو جانے والے, بلکہ نبی کے والدین ان کا مقام. وہ تو میں اس طرف نہیں جا رہا, میں صرف ایک ظاہری آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر وہ ایسے کہہ رہے تھے تو وہ کون سے قربان کر رہے تھے. اس کا پتہ چلا کہ وہ کچھ صحیح کر رہے تھے, وہ صحیح ہیں, وہ مسلمان تھے اور سرکار کے ساتھ تھے اور ہیں. تو اس سے بھی زبردست ایک بات کہ جن کو لوگوں کو یہ شک ہے نا کہ والدین کریمین کے متعلق بہت شور ہے, آپ جانتے ہیں مولویوں کو اسی طرح, اللہ پاک پناہ دے ایسے لوگوں سے. اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ وسلم. اور اسی طرح اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ وسلم. سنن نسائی ابن حبان الصحیح شیبانی طبرانی حاکم المستدرک یہ سب حوالہ دے رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کو آتے ہوئے دیکھتے تو خوش آمدید کہتے, جب بھی ان کے گھر تشریف لاتے کہتے خوش آمدید کہتے سرکار, اور پھر ان کی خاطر کھڑے ہو جاتے. ہائے 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 ہائے, ان کی خاطر کھڑے ہو جاتے. غور کرو اے عقل کے اندھو کہ کون کھڑا ہو رہا ہے اور کس کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. یعنی کہ حیرانگی ہے, حیرانگی ہی حیرانگی ہے. شان اس مالک وحدہ لا شریک کی. تو سرکار کھڑے اور ان کو بوسہ دیتے, ان کا ہاتھ پکڑ کر لاتے, یعنی ادب و احترام سے لا بھی رہے ہیں, استقبال بھی کر رہے ہیں, بلکہ لا رہے ہیں. کتنا پیار تھا میرے نبی کریم, کتنا پیار تھا, کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا. یہاں پیار کی بھی وہ سمندر ختم ہوتے ہیں, لیکن یہ بات ہی نہیں سمجھ آتی کہ اتنا پیار اور کیوں تھا. حالانکہ ہر اولاد اپنے والدین کا ادب کرتی ہے, وہ بھی بلا شک و شبہ بے انتہا ادب کرتی تھی. جو بعد میں سرکار کے بعد جو ظاہری پردہ فرمانے کے بعد جو ان کا جو حالت تھی, وہ حالت ہی عجیب تھی, یعنی کہ وہ عجیب ہی حالت تھی. اس کو مزید بیان کرنا بھی غیر مناسب موضوع اور ہے. تو بعد میں بہت زیادہ جو ہے نا, ان سب سے زیادہ پریشانی اگر ہوئی سرکار کے بعد تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو یہ آگے چل کے حضرت علی کرم اللہ جو سے روایت طبرانی میں ہے, اور اسی کو ہیثمی اور مجمع الزوائد المعجم الاوسط ان سب نے اس کو لکھا ہے. حضرت علی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, حضور نے چادر بچھائی ہوئی تھی, اس پر حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے کنارے کو پکڑ کر ان پر ڈال دی. جب وہ سب بیٹھے تھے گرہ لگا دی اور فرمایا اے اللہ تو بھی ان سے راضی ہو جا جس طرح میں ان سے راضی ہوں گا. سب کو بٹھایا اپنے پاس, فرمایا
اے اللہ میں راضی ہوں، تو بھی اسی طرح ہی راضی ہو جا۔ اور یہ کس طرح راضی ہیں؟ آئیں تو استقبال کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ اس طرح راضی ہیں۔ اے اللہ تو بھی اسی طرح راضی ہو جا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ جس طرح میں ان سے راضی ہوں تو بھی ان سے راضی ہو جا، جس طرح میں ان سے راضی ہے الفاظ۔ اور یہ راضی کس طرح ہے کہ استقبال کرتے ہیں، تو اے اللہ تو بھی اسی طرح راضی ہو جا۔ یہ فضائل اہل بیت ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، اس کو بھی طبرانی المعجم الاوسط اور حیثمی مجمع الزوائد صاحب نے رقم کیا۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے سلام رضی اللہ عنہا کا، میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے افضل ان کے بابا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی شخص کو نہیں پایا۔ یعنی کہ حضور علیہ السلام کے قریب حضرت فاطمہ سے بڑھ کے کسی اور شخص کو وہ کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، امہات المومنین سلام اللہ علیہ کا بیان کہ میں نے حضور کی درگاہ میں اس سے بڑھ کے کسی کو افضل نہیں پایا۔ تو یہ سب فضیلتیں تھیں، یعنی یہاں تک یہ ایک فضیلت ختم ہوئی۔ اس سے آگے چلیں تو حسنین کریمین کا وہ زانو پہ بیٹھ جانا، اوپر آ جانا، ایک اور زبردست حضرت علی کا بستر پہ سو جانا فضیلت، مائی صاحبہ کے لیے کھڑا ہونا یہ فضیلت، اور ان کا یہاں کھیلنا یہ اس سے بڑھ کے فضیلت۔ تو یہ سب فضیلتوں کے باب ہیں جو جوں آگے چلتے ہیں کھلتے جاتے ہیں۔ اور جب واقعہ کربلا پہ حسین اپنا سب کچھ اپنے نانے کے دین کی خاطر اور اللہ کی عشق میں ختم کر دیتا ہے تو پھر فضیلتیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہاں ڈیمانڈ آخری اس کی تھی وہ بھی پوری کر دی۔ وہاں جب ڈیمانڈ ختم ہوئی، فضیلتیں ختم، سب کو ختم ہو جاتا ہے، پھر کیا ہے یہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کہ کون سا اور کس مقام پہ سرکار کو فیض کیا گیا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں، حاکم المستدرک محب الطبری ابن اسیر اسد الغابہ یہ لکھتے ہیں جناب علی کی روایت سے کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن ایک ندا دینے والا پردے کے پیچھے سے آواز دے گا، اے اہل معاشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، کیوں کہ حضرت فاطمہ بنت محمد گزر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جن کے پردے کا خیال اللہ نے رکھا اس وقت تو دیکھیں نا، کسی کا کوئی رشتہ نہیں، کسی کا کوئی ناتا نہیں، کسی کی کوئی مدد نہیں ہے نا قرآن میں۔ تو علی فرما رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں، اور اس کو لکھنے والے ان سب کتابوں نے لکھا کہ ایک ندا دے گا وہ بھی پردے کے پیچھے سے، واللہ عالم کون دے گا۔ یہ تو وہاں پتہ چلے گا کہ فاطمہ کے پردے کی حفاظت کرنے والا کون ہے اور اس کے لیے ندا کون دے رہا ہے۔ پردے کے پیچھے سے آواز آئے گی کہ نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد گزر رہی ہیں، سلام اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن کا اس دنیا میں رہنا اس کا ذکر قرآن میں حدیث میں کثرت سے، جن کی اس دنیا سے کوچ کرتے وقت یعنی جام شہادت یا جام موت کا اس وقت کا ذکر بھی قرآن اور حدیث میں، جن کی قبروں کا ذکر بھی قرآن اور حدیث میں، جن کے محشر میں آنے جانے کا ذکر بھی قرآن اور حدیث میں، ان کے ساتھ کس کا موازنہ ہو سکتا ہے؟ لاکھ سجدے نمازیں قرآن پڑھ لے اس مقام کو چھو بھی نہیں سکتے، کہ اگر وہاں گزرنا ہے تو وہ بھی پہلے بشارت دی گئی کہ یوں گزریں گے، کہ یہ اہل بیت اطہار یوں گزرا کرتے ہیں۔ پھر حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں، اس کو بھی حاکم مستدرک المستدرک امام حنبل فضائل الصحابہ طبرانی حیثمی مجمع الزوائد ان کتابوں والوں نے رقم کیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ، حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا کہا جائے گا اے اہل معاشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ یہ ایک اور روایت کے تحت تھا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ تو زہرا گزر جائیں، پس وہ دو سبز چادروں میں لپٹی ہوئی ہوں گی، ایک روایت میں کہ وہ دو سرخ چادروں میں کل بھی آپ کو بتایا تھا۔ جناب علی سے جو روایت ہے وہ سبز چادروں کی ہے، تو